السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنرل نالج کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ جنرل نالج جو ہے پی پی ایس سی لیکچرر ٹیسٹ میں اب پچھلے 2-3 جو ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں ان میں باقاعدہ طور پر حصہ ہے۔ 80 نمبر سبجیکٹس ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور 20 مارکس جو ہیں وہ جنرل نالج ریلیٹڈ کویسچنس پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کو آپ نے کیسے کور اپ کرنا ہے، اس سے پہلے 2 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری ویڈیوز شیئر کیجیے تاکہ ان کے لیے بھی بینیفیشیل ثابت ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان امپلائمنٹ ڈیئر ویورز بہت زیادہ ہے، ہر جگہ پہ کمپٹیشن ہے، گورنمنٹ جابس بہت کم ہے، اس لیے کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے۔ یوتھ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے اور جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو جاب اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں، تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں وہی لوگ سروائیو کرتے ہیں جو کرتے ہیں سخت محنت۔ اکیڈمک آپ کا وہی ہے جو آپ نے کر لیا، اس میں آپ مزید اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے پاس 2 اپرچونیٹیز مزید ہیں۔ ایک ہے ریٹن ٹیسٹ میں اچھے سکور حاصل کرنا اور دوسرا ہے انٹرویو میں سکور حاصل کرنا۔ یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کی فائنل سلیکشن، فائنل ریکمنڈیشن ہوتی ہے 3 چیزوں کی بنیاد پر۔ پہلا آپ کا اکیڈمک ہے اور دوسرا ہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ اور تیسرا ہے آپ کا انٹرویو۔ تینوں میں آپ جہاں اچھی پرفارمنس دکھا جاتے ہیں وہاں آپ دوسروں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور فائنل ریکمنڈ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بھی فل اسٹرگل کرنی چاہیے، اس کے تمام ایریاز کو کور کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں اور انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر سکیں۔ اور پھر انٹرویو میں بھی آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ ایک میں 2-3 تفصیلی ویڈیوز بناؤں گا اور اس میں کچھ جدید سکلز آپ کو ساتھ شیئر کروں گا جن کا میرا ذاتی تجربہ ہے، تاکہ آپ لوگ انٹرویو میں بھی شاندار کامیابی حاصل کر کے آپ معاشرے میں ایک رسپیکٹیبل جاب حاصل کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں جنرل نالج آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ تو جناب 20 نمبر کا جنرل نالج ہوتا ہے جس میں 2 نمبر تو ہوتے ہیں اردو سے ریلیٹڈ کویسچن، اور اردو سے جو ریلیٹڈ کویسچن ہیں یہ عام طور پر یا تو محاورات ہوتے ہیں یا تراکیب ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک عام طور پر محاورہ کوئی نہ کوئی پوچھ لیا جاتا ہے اور ایک عام طور پہ ترکیب کوئی پوچھ لی جاتی ہے یا کوئی فقرہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کی درستی جو ہے کیسے کی جائے گی، کون سا آپشن ٹھیک ہوگا۔ تو یوں اردو کے 2 نمبر کور اپ ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر تو طفل مکتب کی جو ترکیب ہے یہ بہت مرتبہ پوچھی گئی ہے مختلف لیکچرر کے ٹیسٹ میں۔ اس کے بعد جو 18 نمبر ہیں ان کا کمبینیشن آپ اگر ہم دیکھیں تو ان میں 5 مختلف ایریاز ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ایوری ڈے سائنس ہم اس کو کہہ لیں یا بیسک سائنس جو ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تمام وٹامنس کو تیار کرنا ہے، ان وٹامنس کے سورسز کون سے ہیں، کہاں کہاں سے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، باڈی میں ان کی کیا امپورٹنس ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر برانچز آف سائنس یعنی فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی 3 بڑی برانچز ہیں، اور ان 3 بڑی برانچز کی اور کون سی برانچز ہیں یہ اگر آپ کور کر لیتے ہیں تو آئی تھنک کہ ایوری ڈے سائنس آپ کی کور ہو جائے گی۔ پھر دوسری جو ہے وہ بیسک میتھمیٹکس ہے۔ بیسک میتھمیٹکس میں سیریز عام طور پر پوچھی جاتی ہیں کہ 1 2 3 4 اور اس کے بعد سم تھنگ چھوڑ دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آگے کیا آئے گا، یا آڈ کی صورت میں یعنی طاق اعداد کی صورت میں کوئی سیریز ہوتی ہے، یا آڈ ایون نمبرز کی صورت میں یعنی جفت اعداد کی صورت میں کوئی سیریز ہوتی ہے، یا فریکشن کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ انالیٹیکل ریزننگ بیسڈ کویسچنز ہوتے ہیں جو بیسک میتھمیٹکس میں آتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا اگر ان کو تسلی سے سکون سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کی ٹیکنیک کو، تو آپ آسانی سے اسے کمرہ امتحان میں ہی بیسک میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ سوالات کو آپ ٹیکل کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر پہلے بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے کرنٹ افیئرس۔ جیسا کہ آج کل روس یوکرین تنازع چل رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ دیگر ممالک کی کوئی جغرافیائی سرحدوں پر کوئی تنازعات ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ امریکی انخلاء جو ہوا افغانستان سے کب ہوا یہ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ FATF سے کیا مراد ہے، گرے لسٹ کیا ہے، 5th کالم کیا ہے۔ 5th کالم جو ہے عام طور پہ جو ملک دشمن لوگ ہوتے ہیں یہ 5th کالم میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ UN کے جو مختلف ایجنسیز ہیں اور UN کے جو مختلف آفیسز ہیں وہ کہاں کہاں پر موجود ہیں، یہ جنرل نالج میں آپ نے کرنٹ افیئرز میں یہ کور کر لینے ہیں اور کرنٹ افیئر آپ کا کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے پاکستان ہسٹری، اور اس کے ساتھ جو بیفور پارٹیشن ہسٹری ہے اس کو آپ نے کور کرنا ہے، پاکستان کے جو اہم واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو امینڈمنٹس آئین میں ہوئی وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پارٹیشن سے بیفور مختلف تحریکیں ہیں جیسے شدھی تحریک ہے، تحریک خلافت ہے، عدم تعاون کی تحریک ہے، اس طرح کی جو مختلف تحریکیں مختلف اوقات میں جاری رہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو بنیادی معلومات ہوتی ہیں تو آئی تھنک کہ یہ حصہ بھی آپ کا کور ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری حصہ ہے IT سے ریلیٹڈ۔ IT جو ہے یہ بھی بہت ہی آسان حصہ ہے، اس کو صرف تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیکنیکلی ان چیزوں کو لینا ہے۔ IT میں عام طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہیں، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے اور ان کے ایگزامپلس کیا ہیں۔ پھر ای میل ہے، جیسے سب کا ای میل ایڈریس ہوگا تو ای میل ایڈریس جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے @gmail.com آخر پر حصہ ہوتا ہے، تو @gmail.com کو کیا نام دیا جاتا ہے اور پہلے حصے کو کیا نام دیا جاتا ہے۔
इसी तरह कंप्यूटर की जो मेमोरी है इसमें रैम, रोम और कैश मेमोरी के बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। बस ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको जैसे शॉर्ट कीज़ आपको मैंने बताया, MS वर्ड की और एक्सेल की बात शॉर्ट कीज़ पूछ ली जाती हैं, ये आसान शॉर्ट कीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आप कोई दोस्त आपका जो IT से रिलेटेड एक्सपर्ट है, आप उसके पास बैठ कर 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ कर इन चीज़ों को डिस्कस कर लें तो आपका ये एरिया आसानी से कवर अप हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप इनमें से जो एरिया आपका बेहतर है ना, उसको थोड़ा सा आप रिवाइज़ कर लें, उनको थोड़ी सी चीज़ों को देख लें। मतलब आप मुकम्मल जनरल नॉलेज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप इनमें से बेसिक मैथमेटिक्स है उसको देख लें। एवरीडे साइंस आपकी इंटरेस्ट उसमें है, आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप उसको देख लें। यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता चलूँ कि ये जो जनरल नॉलेज के ये जो हिस्से हमने डिस्कस किए, इनमें से जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उसको ज़रूर एक बार कवर अप कर लें, उनको देख लें। मतलब करंट अफेयर्स में आपकी इंटरेस्ट है तो उसे थोड़ा सा देख लें। लेकिन ये सारा बेसिक नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है और ना आपके पास टाइम होता है। तो IT से रिलेटेड ज़रूर इन्फॉर्मेशन अपने किसी दोस्त से, और अगर आपको खुद मालूम है तो इन चीज़ों को आप कवर अप कर लें, तो आई थिंक कि इनमें से ये हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। तो आखिर पर ये भी बताता चलूँ कि अब जो कमरा इम्तिहान में जब आप बैठते हैं तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप तसल्ली से कुछ अंदाज़ा लगा लें, पढ़ लें, उनको गौर कर लें। अगर आपको इनमें से कुछ का अंदाज़ा हो जाता है तो आप उनको टिक कर दें, अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता तो आप उनको ब्लैंक छोड़ दें। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत टिक करते हैं तो आपको उसका लॉस होता है। तो इसको आपने तवज्जो से देखना है। इनमें से जो एरिया आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो एरिया थोड़ा सा देख कर जाएँ, और बाकी वहाँ जो आपको बिल्कुल किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, आप उसमें बिल्कुल फुली डाउटेड है, तो आप उसमें रिस्क ना लें। तो चलें मिलते हैं अगली एक और वीडियो में जिसमें और मज़ीद अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं।